بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں پارہ ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ شروع میں ہی اس صفحے کے یہاں سے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، عورتوں سے متعلقہ احکامات کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواتین کے لیے جو احکامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، نزاکت اور لچک والے لہجے کے ساتھ بات نہ کریں۔ عورت کو مرد کے ساتھ اگر ضرورت کے موقع پر بات کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو وہ لچکدار لہجے سے بات نہ کرے بلکہ خشک لہجے سے بات کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلے آدمی کے دل میں کوئی غلط میلان پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ان کے نسوانی لہجے میں، لچکدار لہجے میں بات کرنے سے منع فرما دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسرا یہ بتایا کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر میں ٹھہری رہیں۔ کوئی ضرورت ہو تو باہر جا سکتی ہیں، بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائیں۔ تیسرا فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جب باہر نکلیں تو اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے نہ نکلیں، یعنی اس طرح باہر نہ نکلیں کہ ان کی زیب و زینت نظر آ رہی ہو، نہ چہرہ کھلا ہو اور نہ ہی ان کے ظاہری لباس پر کوئی زیب و زینت ہو۔ اور آگے کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور عورتیں نماز قائم کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ یہ احکامات بیان کیے ہیں اور آگے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْحِكْمَةِ والحکمہ، گھر میں قرآن اور حدیث کا تذکرہ بھی کرتی رہیں۔ آیات اللہ سے مراد قرآن ہے، حکمہ سے مراد احادیث ہے۔ قرآن اور حدیث کا گھر میں تذکرہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو گھر میں قرآن و حدیث کی تعلیم کرانی چاہیے۔ تو جو ہمارے ہاں جو فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی قرآن حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی منتخب کی جا سکتی ہے جو مستند ہو، جس میں قرآن و حدیث لکھا ہوا ہو۔ تو کوئی سمجھدار قسم کی عورت گھر میں عورتوں کو دین کی باتیں بتا دیا کرے، یہ ہماری شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت جلال میں فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ لا يدخل الایمان فی قلب رجل احد منکم حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، او کما قال، فرمایا مجھے میرے رب کی قسم تم میں سے کسی انسان کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ جب تک وہ اہل بیت سے میری نسبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے اس تک ایمان داخل نہیں ہوتا۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں 3، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ان 4 بیٹیوں کے پھر آگے اولاد ہے، اور پھر آپ کے کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں جیسے حضرت علی ہو گئے اور آپ کے چچے ہو گئے، یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو جو احباب بھی اہل بیت میں داخل ہیں ان سب کا خصوصی احترام ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں بغض اہل بیت ہے تو اس کا انجام بہت خطرناک ہے، جو اس حدیث میں مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھے، آپ نے فرمایا جو آدمی بیت اللہ میں نماز پڑھے اس طریقے سے اس کے پیچھے مقام ابراہیم ہو اور سامنے اس کے حجر اسود ہو، وہ درمیان میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اور آپ نے فرمایا صلی و صام، اور روزے بھی رکھے اتنی مقدس جگہ پر جا کر، لیکن ایک صرف اس میں کمزوری ہے مات وہو مبغض لأہل بیت محمد، اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، میرے آقا نے فرمایا دخل النار، سیدھا جہنم رسید ہوگا۔ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ان سے بغض ہے، تو پھر یہ بیت اللہ کی نمازیں اور بیت اللہ کے روزے بھی نہیں بچا سکتے۔
تو سب اہل بیت سے محبت ہو۔ تو میں نے اہل بیت بتا دیے، ازواج مطہرات آپ کی بیویاں ہیں ساری کی ساری، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیوں کی اولاد ہے، ان میں خاص طور پر حضرت فاطمہ کی اولاد ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، کہ اللہ کے نبی کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اہل بیت سے محبت، اور موجودہ زمانے میں جو سادات ہیں، سید حضرات ہیں، ان سے بھی محبت ہو، کہ ان کی لڑی بھی اہل بیت سے جا کر ملتی ہے، حضرت امام زین العابدین سے جا کر ان سادات کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کے بیٹے تھے، اور امام حسین کو تو سارے ہی جانتے ہیں، اور اس طرح وہ آدمی جو بھی سادات میں سے ہیں ان کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ جو آدمی بھی سید ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہ بولے بیٹوں کے بارے میں، کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، ان کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی۔ تو یہ درس دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے کو اس کا مقام دو، یعنی حقیقی بیٹے کے مقام پر اس کو نہ رکھو۔ دوسری جگہ ہے ادعوہم لآبائہم، حقیقی بیٹا اور ہے، منہ بولا بیٹا اور ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا کہ منہ بولے بیٹے کو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارو، اور جس کا اس وقت لے پالک بنا ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ نام ملا کر نہ پکارو، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ پہلے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں رہنے لگے تو آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، تو صحابہ بھی زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن قرآن اتر آیا ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کا نام لیا کرو۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا اور زید بن محمد کہنا بند کر دیا۔ آج بھی جس آدمی کے پاس کسی کی لے پالک اولاد لی ہوئی ہو، بچہ ہو، تو جب کاغذات میں نام لکھوانے کا وقت آئے باپ والے خانے میں تو اس کے اصلی باپ کا نام لکھوائے۔ ہاں، اپنے نام کو سرپرست کے طور پر گارڈین کا خانہ ہوتا ہے اس خانے میں لکھوا سکتا ہے، لیکن باپ والے خانے میں نام لکھوانا بھی شرعاً درست نہیں ہے، اور بتاتے وقت بھی یہی بتایا جائے کہ اس کا باپ وہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا، خاتم النبیین، اللہ کے نبی کے بارے میں بڑے صاف لفظوں میں ہے کہ اللہ کے نبی سب سے آخری نبی ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر کوئی آپ کے بعد آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا نبی ہے، اور وہ خود بھی کافر ہے اور اس کو نبی ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اگر کوئی یہ بھی کہے، کسی آدمی کو کہا جائے کہ فلاں آدمی نبی ہے اس وقت، اور یہ کہے اچھا چلو مجھے دلیل دو، میں سوچتا ہوں، اگر دلیل صحیح لگی تو پھر میں دیکھ لوں گا، اگر اس نے دلیل مانگی تو بھی کافر ہے یہ، اس لیے کہ دلیل تو وہ مانگتا ہے جس کو اس پر شک ہو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ جس کو شک ہی نہیں ہے اس نے کیوں دلیل مانگنی ہے؟ اس کو کہو مجھے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے دلیل مانگے کہ دلیل دو، میں ذرا تاکہ اس کا تیا پانچا کروں، میں اس کا بتاؤں کہ کیسے تم نے غلط دلیل بنائی ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس لیے دلیل مانگنا تاکہ میں ذرا غور کروں اس کے اوپر کہ اگر وہ وزنی ہوئی تو چلو میں اس کو مان لوں گا، دلیل دینے سے پہلے ہی یہ کافر ہو جائے گا۔ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی شکل میں بھی نہیں آئے گا۔ کسی شکل میں کا مطلب یہ ہے کہ بعد انہیں آ کر، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے الفاظ تھوڑے سے بدلے، ذلی نبی، بروزی نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ان پر پڑا ہوا ہے، اس طرح کے نبی بنا کر پیش کیے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ حضور علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو شریعت لے کر آئے۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نہیں آئیں گے کہ وہ آ کر لوگوں کو کہیں کہ لوگوں اب میں نبی ہوں، حضور نبی نہیں رہے، وہ ایسا نہیں کہیں گے۔ وہ آ کر یہ کہیں گے کہ میں امتی ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر رہیں گے اور آپ کی شریعت پر ہی چلیں گے۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت موسیٰ بھی اس وقت زندہ ہوتے، میرے زمانے میں آپ نے فرمایا اگر زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لیں گے، لیکن اس حیثیت سے نہیں آئیں گے کہ وہ ہمارے ایک نئے نبی ہیں اور ان کی ایک نئی شریعت ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں گے، البتہ ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم امتیوں جیسے امتی ہو جائیں گے،
اس کی آپ کو میں سادہ سی مثال دوں، ہمارے ملک کا وزیر اعظم دنیا کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے، جب اس ملک میں جاتا ہے تو وہ اس ملک میں جا کر اس ملک کا باشندہ ہوتا ہے، اور اس ملک کے جتنے قوانین ہیں وہ اس پر بھی لاگو ہوتے ہیں، وہ ان قوانین سے بالا تر نہیں ہوتا، ان کے شہریوں کی طرح ایک شہری ہوتا ہے۔ وہاں جا کر وہ وزیر اعظم نہیں بن جاتا کہ اپنے قانون چلانے شروع کر دے، وہ عام شہریوں کی طرح ایک شہری ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے تو عام شہریوں کی طرح ایک شہری ہے کہ جس طرح وزیر اعظم کے قوانین سب پر ہیں اس پر بھی لاگو ہیں، لیکن ایک لحاظ سے وہ عام شہریوں کی طرح شہری نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کا الگ سے ایک پروٹوکول ہوگا، اس کو الگ سے عزت دی جا رہی ہوگی، اس کی رہائشیں سب کچھ الگ ہوں گی، گو وہ اس ملک کے قوانین کو فالو کر رہا ہوگا، لیکن وہ ان شہریوں کی طرح ایک شہری نہیں ہوگا، اپنی عزت اور مقام کے لحاظ سے وہ ایک وزیر اعظم ہوگا، گو کسی اور ملک کا حصہ ہی۔ بالکل اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، قوانین پر عمل کرنے میں، مسائل پر عمل کرنے میں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے مسائل، قوانین انہی پر عمل کریں گے، انہی کے ماتحت ہوں گے جو حضور علیہ السلام نے مسائل بتائے، جو احکام بتائے، لیکن ان کو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرح ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ان کا مقام ہم سب سے بلند ہوگا کہ وہ اپنے زمانے میں نبی رہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان کا مقام ان سب سے بلند ہوگا۔ تو اس بات کو سمجھنا اچھے طریقے سے ضروری ہے، ورنہ یہاں مغالطہ پڑنے لگ جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو بعد میں آنا ہے، تو اللہ کے نبی کی نبوت آخری نبوت کیسے ہو گئی؟ آپ کی نبوت آخری نبوت ہی ہے، قیامت تک کوئی آدمی آ کر دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی ہوں، میری شریعت پر چلو، ایسا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر یہ نہیں کہیں گے، لہذا اس نقطے کو اچھے طریقے سے واضح کر لینا چاہیے کہ نبوت میرے نبی پر ختم ہے، بعد میں کسی نبی نے آ کر یہ اعلان نبوت نہیں کرنا کہ میرے پیچھے چلو، میں نبی بن گیا ہوں، پچھلا نبی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا ہے، یہ اگلے صفحے پر وہی چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے سے صحابہ کچھ نہ کچھ مانگنے آتے تھے، کچھ پوچھنے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ صحابہ آتے تھے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنے، میں کوئی چیز دے دیں گھر کی، تو اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں اور امت کی مائیں تھیں، لیکن یہ واضح رہے مائیں ہونا احترام کے لحاظ سے تھا، مائیں ہونا احترام اور عزت کے لحاظ سے تھا، وہ حقیقی ماؤں کی طرح مائیں نہیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر ان سے کچھ مانگنے جاؤ تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگنا، یہ قرآن کی آیت ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، حجاب کے پیچھے کھڑے ہو کر ان سے مانگنا، ان کو دیکھنا نہ، اس لیے کہ وہ تمہاری حقیقی ماؤں کی طرح نہیں ہے کہ تم پردے بھی نہ کرو۔ ہاں، تقدس میں، احترام میں ہماری مائیں ہیں، کہ جیسے ہمارے دلوں میں عزت ایک ماں کی ہوتی ہے، بالکل وہی عزت ہمارے دلوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی ہے، بلکہ ان سے ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ان کی عزت ہے، اس لیے کہ ہماری ماں ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ ہماری ماں تو اس لیے ہماری ماں ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے، ہو سکتا ہے ہماری ماں نہ ہو، ہمیں رشتہ داروں نے سب نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہو، میں اپنی خالہ کا بیٹا ہوں اور میری ماں نے بچپن میں لے لیا ہو اور سب نے ایکا کر لیا کہ اس بچے کو کبھی نہیں بتانا، اور انہوں نے ابھی تک ہمیں نہ بتایا ہو سکتا ہے یہ، اس پر کوئی یقینی بات تو نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کا ہی بچہ ہوں، لیکن چونکہ سب نے کہا ہے تو ہم نے بھی مان لیا ہے، اور ہو سکتا ہے اسے غلط ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ غلط ہو کہ میرے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، اس لحاظ سے ان کا مقام ہماری ماؤں سے بھی زیادہ ہے کہ وہ ہماری واقعی مائیں ہیں، لہذا دلوں میں وہی تقدس اور احترام ہونا چاہیے جو ماں کا ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں انسان ہمیشہ وہی تقدس اور احترام والے جذبات ہی رکھے۔ آگے درود و سلام ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا اتنا بڑا عمل صالح ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے ہم خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اپنی شان کے مطابق اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے، فرشتے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رحمتیں اتارتا ہے، اور اللہ نے ہمیں سپیشل کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ درود و سلام پڑھنا ایمان کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، میرے نبی کے فرمان کا حصہ ہے، ہماری شریعت کا بہت بڑا حصہ ہے،
حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ ایک درود بھیجنے پر 10 رحمتیں اترتی ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی پریشانی میں ہو تو میرے آقا پر درود بھیجنا شروع کر دیا کرے۔ درود بھیجنے سے اللہ کی رحمت نہیں اترتی، رحمتیں اترتی ہیں۔ 10 رحمتیں ایک درود پڑھنے پر، جب درود بڑھتا جائے گا تو رحمتوں کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک راستہ ہے اللہ سے مسائل حل کرانے کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے۔ درود اس کو کہتے ہیں جس میں صلاۃ کا لفظ ہے، سلام اس کو کہتے ہیں جس میں سلام کا لفظ ہے۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یہ صلاۃ کا لفظ آیا، یہ درود ہے، وسلم اور یہ سلام ہے۔ تو جہاں جہاں صلی کا لفظ آتا ہے یا صلی کا لفظ آتا ہے یہ درود ہوتا ہے، جہاں وسلم یا وسلم کا لفظ آتا ہے یہ سلام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کو حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، درود و سلام پڑھا کرو۔ تو اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہو تو اس کو چاہیے کثرت سے درود پڑھا کرے، کثرت سے درود پڑھا کرے۔ دن میں کم از کم 1000 دفعہ ہم درود پڑھ لیا کریں، اور یہ آسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود ہے، مختصر درود ہے۔ ہر نماز سے پہلے 100 دفعہ، نماز کے بعد 100 دفعہ۔ ہم سارے مسجدوں میں تو رہتے نہیں، دکان اور گھروں سے اٹھ کر مسجد میں آتے ہیں۔ گھر سے مسجد تک جاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے 2.5-3 منٹ میں ایک تسبیح ہو جاتی ہے، اور واپسی پر بھی 2.5-3 منٹ میں ایک تسبیح ہو جاتی ہے۔ 200 دفعہ آرام سے ہو گیا، اور دن میں 1000 دفعہ ہو گیا۔ ہم اس کو کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ لے جائے وہاں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے ہمارے بزرگوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ جاتا تھا میں روزانہ 10,000 دفعہ درود پڑھتا تھا، روزانہ 10,000 دفعہ درود پڑھتا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بہت بڑی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، مسائل اس ٹائم ہم بیان کرتے ہیں، لیکن آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج چونکہ طاق رات ہے تو طاق رات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ، آپ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ دوسری حدیث میں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر، آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں تلاش کیا کرو لیلۃ القدر کو۔ آج طاق رات ہے، 22واں روزہ تھا، 23ویں کی رات ہے۔ چھوٹی راتیں ہیں، لمبی راتیں نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیں 10 تو یہیں بج گئے ہیں۔ ہمیں گھر جاتے ہوئے پانی شانی پیتے ہوئے آدمی جا کر بیٹھتا ہے تو 10:30 یہیں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آدمی تھوڑی عبادت کرنا شروع کر دے، 2:15 صبح 2:30 بجے تو ویسے آدمی اٹھ جاتا ہے، 2:30-3 بجے۔ یہ جو درمیان میں 2-4 گھنٹے ہیں اس کو ہمت کر کے ہم لگا لیں، کیا پتہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ تو اس میں مختلف عبادت کی جا سکتی ہیں۔ آدمی مسلسل نفل تلاوت نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے، جتنی دیر نفل پڑھے، تلاوت کرے، دعائیں مانگے، تسبیح پڑھے وہ کر لے۔ جب تھک جائے تو پھر دوسری نیکیاں شروع کر دے جن میں طبیعت لگتی ہے، جیسے مثلا نعتیں سننا شروع کر دے، بشرطے کہ نعت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے میوزک چل رہی ہو یا کہ عورت نعت پڑھ رہی ہو، نعت ایمان بڑھانے والی ہو۔ نعتیں سننا شروع کر دے، اور ایسے ہی قرآن مجید کی اچھے قاریوں کی تلاوت سننا شروع کر دے، اور علماء کے بیانات سننا شروع کر دے، کوئی دینی کتاب پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس طرح اپنا وقت گزارتا رہے تو صبح تک آدمی کا وقت گزر جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے اتنا نہیں جاگ سکتا تو پھر اتنی ہمت ضرور کریں کہ صبح سارے کے سارے ساتھی کم از کم 1 گھنٹہ سحری سے پہلے تو اٹھ جائیں۔ یعنی اگر ہم 3:30 سحری کرتے ہیں تو 2:30 بجے اٹھ جائیں، 2:30 بجے ہم شروع کر دیں اپنی تہجد وغیرہ، یعنی 2:15 اٹھ جائیں، 15 منٹ ہمارا تقاضے وضو میں لگ جائیں گے۔ 2:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک ہم میں سے ہر ساتھی 1 گھنٹہ تو اللہ کو دے دے۔ اتنی تو لیلۃ القدر کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، غافل لوگوں سے بچائے کہ جا کر سو جائیں، صبح اٹھ کر روٹی کے ٹائم اٹھیں، لے اور روٹی مجھے روٹی دو، بری بات ہے۔ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو آدمی وقت نکالا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔